الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن قرب رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شفیق الرحمان حسان فیصل آباد رنگ HD کے سنگ حاضر ہے۔ آج ہمارے جو مہمانہ نگرامی ہیں ان میں جناب محترم فخر القرہ قاری القرہ محمد عمران فخر سیالوی صاحب ہیں، اور تلاوت بھی کرتے ہیں اور نعت شریف بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے یہ پڑھتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں محمد طلحہ گوندل صاحب، اور آج کے ہمارے مہمان برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد دانش رسول امینی نقشبندی صاحب۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا آغاز ہم اللہ رب العزت خالق کائنات جل جلالہ کے پاک کلام سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم محمد عمران فخر سیالوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔
لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد ناظرین کرام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی میں دعوت دیتا ہوں، میں گزارش پیش کرتا ہوں جناب محترم محمد عمران فخر سیالوی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ ان کی مہکن دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکن دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کیسے کوئی ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو
सिक्के बिठा दिए हैं उनकी महकने दिल के गूंचे खिला दिए हैं। जी तो नाज़रीन इकराम, तिलावत कलाम पाक से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश हो चुकी है। आज हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं जिसकी हमारे मुआशरे को और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो मौजू है हसद। जनाब मोहतरम, हसद जो है ये एक ऐसी बीमारी है कि ये इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाती है। किसी दूसरे का कुछ नहीं जाता है, लेकिन इंसान अपने ही अंदर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। तो आज के मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद दानिश रसूल अमीनी साहिब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज के हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। ये बताइए कि हसद किसे कहते हैं? आम फहम लफ्ज़ों में हमारे नाज़रीन को बताइए कि हसद जो है ये इसकी डेफिनेशन क्या है, हसद किसको कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया किबला, एक मरतबा फिर आपने मुझ फ़कीर को ये सादत हासिल करने का मौका अता फ़रमाया। हसद इस वक्त देखा जाए तो हमारी सोसाइटी के जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनमें से एक बहुत बड़ा मसला हसद है, और इसके अलावा जितने भी मसाइल इस वक्त हमें दरपेश हैं माशरती एतबार से, कहीं ना कहीं हसद उनमें ज़रूर कारफरमा है जी। किसी न किसी तरीके से आप अगर तलाश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हसद का एलिमेंट ज़रूर मिलेगा जी। अब हसद कहते किसे हैं? इंग्लिश में आम तौर पे इसके लिए लफ्ज़ जेलसी इस्तेमाल किया जाता है, और ये जेलसी जो है वैसे तो माशरे के तमाम तबक़ात में ही पाई जाती है, हत्ता कि जो हमारा मजहबी तबका है वो भी इससे बच नहीं सका। मैं समझता हूँ कि जो मजहबी तबका इसमें कुछ ज़्यादा ही नहीं पाई जाती है। इसमें आप कह सकते हैं कुछ ज़्यादा, और कुछ ऐसी हमें कह लें कि चीज़ें मिलती हैं किताबों में से जो इस बात को साबित करती हैं कि बाकी तबक़ात की निस्बत इस तबके में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। आम तौर पर देखने में आता है कि अगर दो जो है वो मजहबी लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो तीसरे के मुतालिक अगर किसी ने कह दिया कि जनाब वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा उसको मुकाम मिल गया, तो साथ ही जो है वो नहीं, उसको वो तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही ही हसद की एक किस्म नहीं आता बिल्कुल है। इसी तरह है। ये बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट किया जाए और उसको कहा जाए, उसको सराहा जाए और उसको तस्लीम किया जाए, जिसका जो हक है उसे देना चाहिए। तो अब हसद कहते किसे हैं? तो हसद का जो लफ्ज़ है किबला ये बना है हसदलू से, और ये जो होती है बालों में लीखें, जिसे आप हम अपनी ज़ुबान में जूं भी कहते हैं, उससे कुछ छोटा ये होता है कीड़ा, पहले जो पैदा होती है फिर बाद में परवरिश पाती है, यूँ कह लें आप। तो वो जिस तरह आपके खून को निचोड़ लेती है, चूस लेती है, इसी तरह जब हसद का मर्ज़ दिल को लायक, क्योंकि ये कल्बी कैफियत का नाम है। हसद जो है ये कल्बी कैफियत है, तो ये जब आपके कल्ब को ये लायक हो गई तो फिर समझें कि उसने दिल के सारे मामलात ही आपके गड़बड़ कर दिए। अब हसद है क्या? हसद ये है कि किसी के पास आपने कोई दीनी या दुनियावी नेमत देखी और ख्वाहिश ये पैदा हुई कि ये नेमत इससे ज़वाल पजीर हो जाए और मुझे मिल जाए, ये हसद है। और आप ये देखें कि ये आपको जा बजा नज़र आएगा। किसी के पास कोई दीनी नेमत है, जैसे हमने पहले गुफ्तगू की कि दीनी तबका भी इसमें बहुत ज़्यादा मुलविस है, या दुनियावी एतबार से आप देखें किसी के पास अगर कोई दुनियावी मर्तबा आ गया है माल की सूरत में, किसी भी सूरत के अंदर, तो कई देखने वाले उससे वो हसद का शिकार हो जाएंगे। और हसद में याद रखें कि हसद में आप जब किसी की नेमत का ज़वाल चाहते हैं कि ये नेमत इससे छिन जाए, इससे ख़त्म होकर मुझे मिल जाए, ये हसद है। और इसकी ज़िद ये भी हम अपने नाज़रीन को बताते चलें। एक तो ये ना कि इसके पास से ख़त्म हो जाए, ये नहीं, बल्कि ये तमन्ना करने की जो ये इसके मुझे पास है ना ये ख़त्म हो जाए और ये मेरे पास आ जाए। ये आगे चल के मज़ीद इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि इसके नुकसानात जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मज़ीद की वजाहत करेंगे। तो ये छिन जाना, ज़वाल पजीर होने की ख्वाहिश करना और फिर वो मुझे मिल जाए, ये हसद है। और इसके बरअक्स जो इस्लाम ने हमें तरीक़ाकार
عطا فرمایا وہ رشک کرنے کا ہے. آپ نے کسی کے پاس کوئی دینی غبطہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، شاید اس وقت میرے ذہن میں لفظ نہیں ہے جو پراپر کتابوں میں تحریر کیا گیا ہو، تو کسی کے پاس دینی یا دنیاوی آپ نے نعمت دیکھی تو اس میں خواہش یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ اگر تو نے اسے عطا فرمایا ہے تو یہ مجھے بھی عطا فرما. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے تو بجائے اس سے آپ حسد کرنے کے رشک کریں اس پر اور کہیں کہ اچھا یہ 5 پڑھتا ہے میں تو تہجد بھی ساتھ پڑھوں گا. بالکل اسی طرح تہجد گزارا ہے تو کہے کہ میں چاشت اشراق بھی پڑھوں گا، چاشت اشراق بھی پڑھوں گا. آگے بڑھنے کی کوشش کرے اور اس نعمت کا اس سے چھن جانے کی خواہش نہ کرے کہ اگر اس کو یہ نعمت حاصل ہے چاہے وہ دینی ہے چاہے دنیاوی ہے تو یہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. یہ خواہش کو ترک کر کے اگر وہ رشک کی طرف آ جائے گا تو ایک تو حسد کے گناہ سے بچے گا اور عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کرم فرمائے اور اسے وہ نعمت عطا فرما دے. جی بالکل ایسے. تو یہ قبلہ حسد ہے کہ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت دیکھ کر اس کا زوال چاہنا اور اس سے وہ چھن کے مجھے مل جائے، اسے حسد کہا جاتا ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اللہ کے قرآن نے بھی اس کو ذکر فرمایا سورۃ فلق کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے. ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مختصر خلاصہ ہے کہ وہ بیان کیجیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ حسد کے بارے میں کیا کہتا ہے. جی بالکل ٹھیک. جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے گفتگو میں یہ عرض کیا کہ حسد ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. اب کسی کے اندر قلبی کیفیت ہے تو وہ خود تو جانتا ہے نا کہ اس وقت میرے دل میں جو کیفیات موجود ہیں وہ کس طرح کی ہیں. تو آپ یہاں سے اسلام کا حسن اور خوبی دیکھیں کہ دین حق دین اسلام نے ہماری قلبی کیفیات کی بھی تربیت عطا فرمائی. بلکہ اس کو اللہ کے قرآن نے شر کہا ہے، من شر حاسد. بالکل یہ ایک بری چیز ہے نا جی کہ آپ کسی کے نعمت کو دیکھ کر پریشان ہو رہے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے یہ نعمت زوال پذیر ہو جائے اور مجھے مل جائے. تو اخلاقی اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ بہت بری چیز ہے. تو قرآن و سنت کے اندر حسد کی مذمت ہی بیان کی گئی ہے اور اسلام نے ہماری اس قلبی کیفیت کو بھی بیان کیا اور اس سے بچنے کے طریقے بھی عطا فرمائے. جیسے کہ ہم جا بجا اگر آپ دیکھیں آپ کو کہیں نہ کہیں یہ حدیث پاک میں وہ حدیث پیش کرنے لگا ہوں جو ہم عام طور پر ہمارے عوام پڑھتے سنتے دیکھتے ہیں لکھی ہوئی تاکہ ان کے ذہن میں رہے وہ چیز. آپ نے اکثر یہ کہیں نہ کہیں لکھی کہیں نہ کسی سنی ہوگی حدیث پاک کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو آپ محبوب علیہ السلام نے آگ کی اور لکڑی کی مثال جو عطا فرمائی، اگر اس مثال کو ہمارے ناظرین اور وہ تمام احباب جو ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے ہیں وہ اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ آگ اور لکڑی اگر اس کی مثال کو ہم سامنے رکھیں تو آگ اس لکڑی کو کیا کر دیتی ہے، اس کا راکھ کر دیتی ہے، اس کا وجود اس کا سب کچھ کسی کام کی نہیں رہ جاتی، استعمال ہی نہیں آ سکتی، استعمال نہیں. اور پھر آپ دیکھیں آگ مسلسل اس کو جلا رہی ہوتی ہے. تو آگ کی مثال اور لکڑی کی مثال کو سامنے رکھیں تو ایک ایک چیز حسد کے اعتبار سے ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص حسد کرنے والا حاسد ہے وہ اپنے آپ کو جیسے لکڑی آگ جو ہے وہ لکڑی کو جلا رہی ہے اسی طرح وہ شخص اپنے وجود کو جلا رہا ہے، اندر سے بھی جلا رہا ہے باہر سے بھی جلا رہا ہے اور سوائے نقصان کے اس کے ہاتھ میں کوئی دوسری چیز آنے والی نہیں. جو جس نعمت کا وہ زوال ہونا خواہش کر رہا ہے وہ تو جس شخص کے پاس ہے اس کے پاس رہے گی لیکن وہ اپنے آپ کا جو ہے وہ شدید نقصان کرے گا. اور اسی لیے محبوب علیہ السلام نے یہ مثال ارشاد فرمائی کہ جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح حاسد اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے. حسد کے نقصانات کیا ہیں؟ یعنی کہ کسی کا تو کچھ نہیں جاتا، مثلا اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے آپ حسد کرتے ہیں تو وہ جو اللہ پاک نے اس کو نعمت دی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واپس نہیں لے گی. ہم یہ تو لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے ہی نہیں. بعض کا لوگ ناظرین کرام یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے اسے فلاں چیز دی اور پھر اسے وہ چیز چھین لی. معذلہ یہ چھیننا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس اس سے لے لی تاکہ اس کو تنبیہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں گے تو اور زیادہ ملے گا. حسد کے نقصانات کیا ہیں؟ جو کسی کا تو کچھ نہیں جاتا ہے، اس کے نقصانات ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی بالکل جیسے ابھی ہم نے حسد سے بچ سکیں. جی ہم نے جیسے ابھی ساری گفتگو ابھی کی تو اس میں آپ دیکھیں کہ حسد کی قرآن و سنت نے مذمت بیان کی، اسے برا کہا گیا ہے. تو اس میں سب سے بڑا اگر نقصان ہم دیکھیں ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہے یہ مجھے مل جائے اور اس سے زوال پذیر ہو جائے تو در حقیقت وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے کہ
اصل چاہ تو یہی رہا ہے نا کہ اس کو کیوں ملی ہے، کیونکہ اللہ کسی کی اوقات سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. بوجھ نہیں ڈالتا. یہ قرآن پاک کا واضح فیصلہ ہے. اب جو شخص حسد کا شکار ہو رہا ہے اور حاسد بن رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے. یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اسے کیوں مل گئی ہے؟ استغفر اللہ. تو یہ دیکھیں یہ سب سے بڑا اس میں جو نقصانات، ویسے تو اس کے کئی نقصانات علماء کرام نے بیان کیے ہیں، اہل علم حضرات نے بیان کیے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہے. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوگی تو پلے کیا پیچھے کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ ایک بندہ مومن کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی تو ہے. ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں وہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. نیک اعمال کرنے کے بعد صرف ایک چیز اگر حسد کریں، اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے گا، فائدہ کیا رہ گیا؟ فائدہ کچھ بھی نہیں رہ گیا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ایمان کے چھن جانے کا خطرہ، بغیر حساب کے جہنم میں جانے کا خطرہ. ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہم حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں، لیکن جو حسد کرنے والا ہے اس کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جہنم کی طرف جائے گا. پھر ایمان کے چلے جانے کا خطرہ، اور اس طرح پھر وہ مختلف. آج یہاں پر ایک بات میں اس کے ساتھ ہی ملاتا چلوں، ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو آج کل کالا جادو یہ بہت عام ہو چکا ہے گلی محلوں کے اندر. اور جناب آپ دیکھیں گے تو حالات کرنے والے بھی بے شمار بیٹھے ہیں اور کروانے والے بھی ان سے بے شمار لوگ ہیں. جوک در جو کہ معاملہ ہو رہا ہے. اور اس سارے چیز کو اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو اس میں جو بنیادی عنصر ملے گا وہ حسد کا ہی ملے گا. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ خاندانوں کے اندر نا لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں. چونکہ ہم بھی آئمہ مساجد ہیں تو لوگ ہمارے اوپر اعتبار کر کے ہمارے پاس آتے ہیں کہ اس کا حل بتائیں. تو ایک گھنٹہ وہ اپنی بین سنائے گا، ایک گھنٹہ وہ اپنی بین سنائے گا. درمیان سے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ لڑائی شروع کہاں سے ہوئی تھی. جب ہم غور کرتے ہیں تو چیز جو نظر آتی ہے وہ حسد ہی ہوتا ہے. حسد نظر آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حسد آپ کو کہاں تک لے جائے گا. جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایمان کے جانے کا اس میں خطرہ ہے. تو اب آپ یہ جانتے ہیں اس لحاظ سے کہ ایسے کلمات جو کہ کالے جادو میں پڑھے جاتے ہیں بطور منتر کے، تو اس میں بعض دفعہ اللہ رسول کی بے ادبی بھی ہوتی ہے. وہ کفر ہوتا ہے. کفر ہوتا ہے. تو جب آپ نے وہ کفر منہ سے بکا تو ایمان تو رخصت ہو گیا. ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے نا کہ جادو کرنے والا کروانے والا دونوں جہنمی ہیں. دونوں جہنمی ہیں. تو اس لحاظ سے آپ جس طرف سے بھی اور جس پہلو سے بھی اس کے نقصانات کو، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاویٰ رضویہ شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ حسد کے تو نقصانات اتنے زیادہ ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں. اتنے زیادہ اس کے نقصانات ہیں کہ وہ فائدے نام کی اس میں چیز ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہیں نا کوئی 1% یا آدھا فیصد بھی اس میں فائدہ ہو، نہیں، 0% بھی اگر آپ کہا جائے تو اس میں وہ بھی فائدہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہر لحاظ سے ہر پہلو سے آپ دیکھیں گے تو حسد کرنے والا اپنے آپ کو سر تا پا قدم نقصان میں ہی رکھتا ہے. جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو علامہ صاحب یہ بتائیے، جو کہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی شارٹ ہوتا ہے اور اس میں بھی ناظرین آپ کے لیے سہولت ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو پورا دیکھ سکیں، تاکہ مختصر بات ہو لیکن بامعنی بات ہو جو کہ آپ کے دل تک پہنچ سکے. آپ کے کانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، دل تو اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس میں بڑا حسن ہے. اگر کسی چیز کے نقصانات ہیں تو اس سے بچنے کا بھی ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے کہ اس سے ہمیں کیسے بچا جائے. دیکھیے حسد جو ہے نا یہ ایک فطرتی طور پر عمل ہے. ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں حسد سے، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. جی بالکل. دیکھیں ہم نے جیسے ابتدائی گفتگو کے اندر یہ بات کی تھی کہ حسد کرنے کے بجائے رشک کیا جائے. جی کہ اگر وہ نعمت اسے ملی ہے تو یہ عرض کیجئے کہ مولا جو نعمت میرے اس مسلمان بھائی یا بہن کو ملی ہے یہ نعمت اس کے پاس سلامت رہے اور یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما، بلکہ اس میں اضافہ فرما اور اس نعمت کی وجہ سے یہ تیری یاد سے کہیں غافل نہ ہو جائے اور یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما. تو آپ جو حسد کے مقابل ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہے رشک کرنے کی، آپ اس کی طرف اپنے آپ کو لے کے آئیں. پھر اس کے اندر محبوب علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، وہ میں اپنے ناظرین کو ضرور سنانا چاہوں گا کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب حسد کا شکار مفہوم حدیث ہونے لگیں تو استغفار کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. تو یہ بھی حسد سے بچنے کا طریقہ ہے. پھر جو اس کے نقصانات ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو بتلائے، ان نقصانات کو پیش نظر رکھا جائے کہ اگر میں حسد کروں گا تو اللہ رسول کی ناراضگی مول لوں گا، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالوں گا. تو میں اللہ رسول کو راضی کیوں نہ کروں، بجائے کہ میں ناراضگی مول لوں، اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو میرے پلے تو کچھ نہیں باقی رہے گا.
تو جو اس کے نقصانات ہیں حسد کے ان کو اپنے سامنے رکھیں. جب آپ نقصانات کو سامنے رکھیں گے تو پھر آپ حسد سے خود بخود بچنا شروع ہو جائیں گے. جی علامہ صاحب ہمارے استاد ہیں جامعہ قادریہ رضویہ کی شیخ الحدیث ہیں پیر مفتی سید ظفر اللہ شاہ صاحب، میرے استاد محترم ہیں. ہم نے ان سے فارسی پڑھی ہے اور مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ حرمین طیبین کا سفر بھی کیا ہے. ماشاءاللہ. میں نے ان کی، چونکہ بزرگوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ سید زادے ہیں اور عالم دین ہیں، مفتی ہیں، شیخ الحدیث ہیں. تو آپ کا یہ اکثر طور پر معمول ہوتا تھا کہ جب ہم کسی کے گھر میں کھانے کے لیے جاتے یا دعوت کے لیے جاتے تو وہ اکثر مجھے ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو جب کسی کا بہت بڑا مکان دیکھتے یا طرح طرح کے کھانے دیکھتے یا ان کے گھر کی جو ہے وہ آرائش و ذبائش دیکھتے تو آپ کے جمل سے بڑا خوبصورت جملہ آپ کے منہ سے نکلتا تھا، بڑا اچھا لگتا. کہتے ہوتے تھے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. یعنی کہ اس کی چیز کو دیکھ کر یعنی حسد نہیں کرنا بلکہ رب کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تو نے اس کو یہ عطا فرمایا ہے اور تو نے جو مجھے بھی عطا فرمایا میں اس پر بھی تیرا شکر. بالکل بزرگوں کے طریقے میں تو برکت ہی برکت ہے اور یقیناً اس طریقہ کار پر عمل کیا جائے تو ہمیں بے شمار برکات نصیب ہوں گی. تو اس طرح کہ اس کے نقصانات کو سامنے رکھا جائے اور نقصانات کیونکہ ہیں اتنے بڑے بڑے. یہ مثال ایسی ہے کہ ایک کسی بھی مرض میں کوئی بندہ اگر مبتلا ہو جائے تو وہ اگر بد پرہیزی کرے گا تو وہ مرض بڑھے گا. تو ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ یہ اگر یہ آپ نے کھا لیا نا تو یہی آپ کے ساتھ ہوگا. تو جب وہ نقصانات کو سامنے رکھتا ہے تو پھر وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، انہیں نہیں کھاتا. تو بھی عینی ہی بلا تشبیہ و تمثیل ہی معاملہ حسد کا ہے. تو حسد کے جو نقصانات ابھی ہم نے ذکر کیے اگر ہم ان کو اپنے سامنے رکھیں تو یقیناً ہم حسد سے بچتے چلے جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے حدیث پاک ابھی عرض کی کہ استغفار کو لازم پکڑا جائے. تو یہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں. اگر آپ اپنے تمام تر اپنی کوشش کو برے کار لا رہے ہیں اور پھر بھی آپ اس قلبی کیفیت سے اپنے آپ کو نکال نہیں پا رہے تو بزرگان دین نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ پھر دعا جو ہے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا کو اختیار کیا جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ مولا تو جانتا ہے، وہ تو سب جانتا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن نفس و شیطان کے اس ہیلے اور بہانے سے میں خود کو نکال نہیں پا رہا. تو یقیناً اللہ کی تائید اور نصرت اس بندے مومن کے ساتھ شامل ہوگی تو پھر یقیناً وہ اس چیز سے اپنے آپ کو نکال. بہت شکریہ علامہ صاحب. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع جو تھا یہ نہایت ہی اہم تھا. ہر دوسرے گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کی بنیاد ہی یہی ہے اور کہتے ہیں گھر کے اندر سکون نہیں ہے تو اس کی مین وجہ حسد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے محفوظ فرمائے. ناظرین جاتے جاتے جو ہے وہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پروگرام میں شامل کریں گے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب محترم محمد طلحہ گوندل صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ناشری سے پہلے ناظرین میں اپنے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ پھر ہم نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. علامہ صاحب دعا فرما دیں پھر ہم انشاءاللہ ناشری جو ہے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. میرے مالک، ہمارا یہاں پر بیٹھ کر دین کے پیغام کو آگے پہنچانا اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما. جو پیغام ہم نے پہنچایا ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کو ہم سمیت اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرما. ہمیں تمام قلبی بیماریوں سے بالخصوص حسد کی بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہم ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم. حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے. میں کسی حاتم کے آگے
سوالی کی طرح میں کسی حاتم کے آگے ایک سوالی کی طرح ہاتھ کیوں پھیلانے جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، ہاتھ کیوں پھیلانے جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سناؤں آپ کے ہوتے ہوئے، اور در پہ کس کے جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، میرے تو سب کچھ ہی آقا آپ ہیں، صرف آپ ہیں، میرے تو سب کچھ ہی آقا آپ ہیں، صرف آپ ہیں، اور لو کسے لگاؤں آپ کے ہوتے ہوئے، اور لو کسے لگاؤں آپ کے ہوتے